حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کی وفات کے وقت رو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ آپ یہاں ربضہ کے صحرا میں وفات پا رہے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی کفن ہے نہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا۔ سیدنا ابو ذر نے کہا خوش ہو جاؤ، یہ وہی بات ہے جو نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے بشارت دی تھی کہ میں فلاں فلاں اور فلاں ہم سب نبی کے ساتھ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص صحرا میں فوت ہوگا اور اس کی نماز جنازہ مومنوں کی بڑی جماعت پڑھائے گی۔ جو صحابہ اس وقت میرے ساتھ تھے وہ سب وفات پا چکے ہیں، صرف میں ہی باقی ہوں، اس لیے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مصداق ہوں۔ بیوی نے پوچھا تو اب میں کیا کروں؟ حضرت ابو ذر نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا مجھے راستے کے کنارے چھوڑ دو، پہلی گزرنے والی جماعت بزرگ صحابہ کی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، اور وہ یقیناً میری نماز جنازہ پڑھائیں گے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس وقت عراق سے صحابہ کی جماعت گزر رہی تھی، جن میں بڑے صحابی رسول ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے بڑے شامل تھے۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ میرے شوہر ابو ذر ہیں، ہمارے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ انصار کفن دینے کے لیے آگے بڑھے تو انہیں کفن دیا، پھر سب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت کی دعا دی۔ صحابہ نے غزوہ تبوک کا دن یاد کیا کہ جب حضرت ابو ذر کا اونٹ بگڑ گیا، وہ اکیلے بغیر سواری کے صحرا کی تپتی ہوئی گرمی میں دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تبوک میں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو اس حالت میں دیکھا تو ان کا چہرہ بشاشت اور خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے ابو ذر کو اخلاص کا تاج پہنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، اے ابو ذر تم اکیلے چلے، اکیلے مرے اور قیامت کے دن اکیلے اٹھائے جاؤ گے۔ اکیلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ذر کی بہترین خصوصیات کی وجہ سے یہ ممتاز مقام انہیں دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عیسیٰ ابن مریم کی عاجزی دیکھنا چاہے وہ حضرت ابو ذر کو دیکھ لے رضی اللہ عنہم اجمعین۔